حال صبح زارم کی آنکھ کھلی تو مانیہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کل رات اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، جبکہ زارم بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکا تھا۔ وہ ویسے بھی اس معاملے میں اسے بالکل وقت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اس کی بیوی تھی، اور اس کی بیوی ہونے کے سارے حقوق اسے ہی ادا کرنے تھے، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ اس معاملے میں اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کرنے والا تھا۔ ہاں، وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں مانیہ کی مرضی کا انتظار کرتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ مانیہ اس کی بیوی تھی، اور اسے ساری عمر اس کی بیوی بن کر ہی رہنا تھا۔ 3 سال بہت تھے یہ رشتہ سمجھنے کے لیے۔ اس نے 3 سال دے دیے تھے اسے، اتنا ہی کافی تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ایک اور لمحہ دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس رشتے میں اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، وہ اسے مزید اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ برباد نہیں کرنے دے گا۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں مصروف تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی۔ لائٹ پنک کلر کے خوبصورت سے لباس میں بھیگے بالوں کے ساتھ وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اٹھ جائیں، تیار ہو جائیں۔ صبح سے 2 دفعہ ملازمہ دروازے پر دستک دے کر جا چکی ہے۔ ناشتے پر سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو تیار ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں۔ میرے خیال میں اب کی دفعہ نانا سائیں خود ہی آئیں گے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے بال سکھاتے ہوئے اسے بولی تھی، جبکہ اس کے اتنے نارمل سے انداز پر زارم نے سر سے پیر تک ایک بے باک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی محبتوں سے سجی یہ لڑکی اس وقت اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگائے، اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن فی الحال اس کے مزاج کیسے تھے وہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ اپنی محبت کی توہین کروا کر وہ ہرگز اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنے والا تھا۔ وہ جیسا سلوک ڈیزرو کرتی تھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھنے والا تھا۔ ہاں، لیکن اب یہ اس پر منحصر تھا کہ وہ اپنے شوہر کا رویہ اپنے ساتھ کس طرح کا چاہتی ہے۔ کل رات اس نے اپنے اور مانیہ کے درمیان سے صرف شرم کے پردے ہی نہیں بلکہ تلخیوں کی دیوار بھی گرائی تھی، لیکن اب یہ مانیہ پر تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے یا پھر اپنے دماغ میں پلے ہوئے حناس پر قائم رہتی ہے۔ اس کے نارمل سے رویے پر اپنی جگہ سے اٹھا، الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلا تو وہ آئینے کے سامنے ہلکا پھلکا میک اپ کیے تقریباً تیار کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں بے حد ہلکے سے جھمکے ڈالے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سر پر لو۔ وہ دوپٹے کو اپنے ایک طرف کندھے پر ڈالتے ہوئے اپنے بالوں کی لمبی لٹوں کو پیچھے کمر پر کھول چکی تھی جب اسے اس کی آواز سنائی تھی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں اسے دیکھا تھا، پھر خاموشی سے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے پہننے لگی، جبکہ زارم بھی اب ضروری چیزیں جیب میں ڈالتے ہوئے گھڑی پہن کر اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کرتا اسے نیچے آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مسکان میری بچی، صبر کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح سے مت رو، بس کر، بھول جاؤ اس انسان کو، وہ کبھی تیرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے اسی کو اپنایا ہے، وہ اسی کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ تو راستے سے ہٹ جا میری بچی، وہ شخص کبھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی جب اماں سائی نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نہیں اماں سائی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، میں اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، وہ میرے دل کے دروازے پر دستک دینے والا پہلا شخص ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، اس کے لیے چاہے مانیہ کو اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، میں نے محبت کی ہے ان سے، ہمیشہ سے، بچپن سے، صرف اور صرف انہی کو چاہا ہے، انہی کو مانگا ہے، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کیا کچھ نہ کیا ان کی خاطر، اور وہ میرے ساتھ یوں کر گئے۔ نہیں اماں سائی، میں اپنے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، میں کسی باہر والے کو زارم سائی کو حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بے شک ان کی دلہن بن کر ان کے کمرے تک جا پہنچی ہے، لیکن
میں کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے زارم سائیں سے محبت کی ہے، میں اپنی محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ وہ کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس پر ایک عجیب سا جنون سوار تھا۔ بری طرح سے روتے تڑپتے وہ اپنی ماں کو اپنے آنے والے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ اماں سائیں یہ سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا مسکان؟ وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس گھر تک آ چکی ہے، اب تیرا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک وہ شادی شدہ نہیں تھا تو نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اب نہیں۔ بس بھول جاؤ اسے بیٹا، بس یہیں تک تھی تیری محبت۔ اماں نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کم از کم ایک شادی شدہ انسان کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ بھول جاؤ؟ کیسے بھول جاؤں اماں سائیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں اس شخص کو بھلا سکتی ہوں؟ وہ محبت ہے میری، اور محبت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ محبت کو حاصل کیا جاتا ہے، اور میں اپنی محبت کو حاصل کر لوں گی۔ میں چھین لوں گی اسے مانیہ سے، میں چھین لوں گی اس مانیہ سے اپنے زارم سائیں کو۔ اس کے لہجے میں ایک آگ تھی، جبکہ اماں سائیں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اسے کسی طرح سے سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، اب اسے بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ۔ اس وقت وہ بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، لیکن انہیں اپنی جٹھانی سے بھی ایسی امید نہ تھی۔ وہ کیسے شادی کے لیے مان سکتی تھی، جبکہ مانیہ کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ لڑکی ان کے زارم سائیں کی دلہن نہ بنی تو مسکان ان کے زارم سائیں کی دلہن بن جائے گی۔ وہ کیسے اس کی امید کو ختم کر سکتی تھی؟ اس بار انہوں نے بنا کسی بھی اعتراض کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ کل تک انہوں نے خود ہی تو ذکر کیا تھا کہ اگر مانیہ نہیں تو مسکان زارم کی دلہن بنے گی، اور اب وہ ایسے خاموش ہو گئی تھی جیسے انہوں نے ذکر تک نہ کیا ہو، اور یہی خاموشی انہیں ان سے بدظن بھی کر چکی تھی۔ وہ اپنے مسکان کے لیے امید لگا چکی تھی ان کے بیٹے سے۔ انہیں اپنی جٹھانی سے ایسی امید نہ تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں مسکان کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے تھے، جو انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیے تھے کیونکہ زارم سائیں کی طرف سے انہیں امید لگی ہوئی تھی۔ اور جو بھی تھا، زارم سائیں اس خاندان کا ایک اکلوتا وارث تھا۔ اگر مسکان اس کی دلہن بنتی تو ساری زندگی اس حویلی پر حکومت کرتی، وہ راج کرتی اس حویلی پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ مانیہ واپس آ چکی تھی، وہ بھی اس دفعہ ہمیشہ کے لیے دلہن بن کر اس کے کمرے تک جا چکی تھی۔ تو اب باقی بچا ہی کیا تھا؟ وہ اپنی بیٹی کو ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھانی تھی، جو مشکل تو تھا لیکن وہ کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ انہیں مانیہ سے نفرت سی ہو گئی تھی، جو ان کی بیٹی کا نصیب چرا چکی تھی۔ مانیہ ہر چیز سے انکار کر چکی تھی، لیکن پھر بھی واپس انہی کی دہلیز پر آ چکی تھی، اور وہ کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، بیٹیوں کے مقدر کا فیصلہ ماں باپ نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنی بیٹی کو روکنا تھا، کسی بھی طرح روکنا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی شاہ صاحب سے بات کریں گی کہ وہ مسکان کے لیے اچھے رشتے دیکھیں۔ اب زارم سائیں کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد انہیں اپنی بیٹی کی عمر کی بھی پرواہ ہونے لگی تھی۔ اب وہ مزید کسی امید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس گھر کی بہو اب اس گھر میں آ چکی تھی، اور زارم سائیں کے کمرے کو بھی آباد کر چکی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امی نے تو جیسے ہی انہیں سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔ کل تک انہیں مانیہ سے سخت چڑ تھی، بلکہ ایک حد تک وہ نفرت بھی کر بیٹھی تھی،
لیکن اسے اس طرح اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوبے دیکھ کر ان کے دل میں نرمی سی پیدا ہو گئی تھی، جبکہ یہ نرمی مسکان کی امی کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ کل رات سے ان کی بیٹی بہار میں تپ رہی تھی۔ مجال تھی جو صبح سے کسی نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا ہو، اور یہاں مانیہ کے آتے ہی اس کے صدقے واری ہونے لگی تھی۔ وہ ان دونوں سے ملی، ان کی نظریں اتارتے ہوئے ملازمہ کو صدقے کے پیسے دینے لگی۔ ان کے آنے کے بعد ہی ناشتہ وغیرہ شروع کیا گیا تھا۔ عالیہ بیگم اور راشد صاحب بھی ان لوگوں کا سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نارمل سے انداز میں بیٹھے دیکھ عالیہ بیگم نے گہری سکون کی سانس لی تھی، جبکہ راشد صاحب ابھی بھی شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ چکے تھے۔ دادا سائیں بالکل خاموش تھے، جبکہ بابا اور چاچا کے چہرے پر بھی خاموشی ہی رقصہ تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ناشتہ بالکل چپ چاپ خاموش ماحول میں کیا گیا تھا، چونکہ یہ خاموشی بھی کسی کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سب کچھ نارمل دکھنے کے باوجود بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ سارم خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ان سے ولیمے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ ان لوگوں نے ولیمہ کل رکھوایا تھا، جبکہ افنان کا ولیمہ آج ہو رہا تھا۔ آج افنان کے رشتہ دار اور برادری سارے یہاں آئے گی، تو ایسے گھر کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بیٹی کا سسرال ہے، دادا سائیں اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تو جہاں زارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا، وہیں مانیہ نے کسی طرح کو کوئی رد عمل نہ دیا۔ مانیہ بیٹا، ٹھیک سے ناشتہ کر لو، پھر تھوڑی دیر میں پارلر والی آ جائے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ عالیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا، کیونکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے انہیں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے نیچے آ کر کسی کو سلام تک نہ کیا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی، جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس کی اتنی خاموشی وہاں موجود کوئی بھی انسان ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ کل رات بابا نے صاف الفاظ میں اماں سائیں کو کہہ دیا تھا کہ شادی جن بھی حالات میں کیوں نہ ہوئی ہو، اب ان کے منہ سے یہ نہ سنا جائے کہ مسکان اس کے گھر کی بہو بنے گی۔ اپنے شادی شدہ بیٹے کے ساتھ ان کی بھتیجی کا نام نہ جوڑا جائے۔ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی مانیہ اور زارم کی کبھی طلاق ہوگی۔ ان دونوں کو یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی مسکان کا خیال اپنے دماغ سے نکال کر مانیہ کے بارے میں سوچیں، جس پر امی نے رات کو تو کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، لیکن صبح وہ مانیہ سے بہت اچھے طریقے سے مل رہی تھی، بلکہ اسے بہت اچھے سے ناشتہ بھی کروا رہی تھی، خود ہی اس کی پلیٹ میں مختلف چیزیں رکھ رہی تھی۔ ان کا اتنا پیار چاچی بیگم سے تو ہضم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اماں سائیں کا دھیان بھی بار بار مسکان کی طرف جا رہا تھا۔ صبح چاچی سائیں نے باتوں ہی باتوں میں انہیں بتایا تھا کہ مسکان کی طبیعت بہت خراب ہے، جس پر انہوں نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اب وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر ان کی بیٹی ان کے بیٹے کے محبت میں گرفتار تھی بھی، تو اب ان کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، تو وہ مسکان کو مزید کوئی امید نہیں دلوا سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو نہ صرف گھر پر لے کر آیا تھا، بلکہ رخصتی بھی کروا چکا تھا۔ اب انہیں اسی بات کو قبول کرنا تھا کہ یہی ان کی بہو ہے، اور اگر ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کو تیار تھا، تو وہ بھی اب مسکان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زارم کے ارادوں سے صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ مانیہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، چاہے زور زبردستی ہی نبھانا پڑے، لیکن وہ یہ رشتہ مانیہ کے ساتھ ہی نبھائے گا۔ مانیہ نے عالیہ بیگم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا،
صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ناشتہ مکمل کیا اور اوپر چلی گئی۔ اس کا اس طرح سے اٹھ کر جانا بھی سب نے شدت سے نوٹ کیا تھا، لیکن اس کی خاموشی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا مانیہ؟ تم نیچے سب کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ جیسے پہلی دفعہ ان سب سے مل رہی ہو تم ان سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ کتنی غلط بات ہے۔ وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے نانا سائی ہیں، کم سے کم تم انہیں تو سلام کر ہی سکتی تھی۔ وہاں بیٹھنے کا بھی احسان ہی کیا ہے تم نے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو ناشتہ کمرے میں ہی کر لیتی، نیچے گئی ہی کیوں تھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے بولا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے جو آپ اس طرح سے چلا رہے ہیں؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بدتمیزی کی ہے تم نے نیچے سب کے ساتھ۔ وہ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، کم سے کم۔ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ میں نے تو کسی سے بات بھی نہیں کی۔ بدتمیزی تو بہت دور کی بات ہے، اور ویسے بھی میرا بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، سو نہیں کی بات۔ فی الحال میرا آپ سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو میں چاہوں گی کہ آپ میرے جذبات کا تھوڑا احترام کریں، جس طرح کل رات میں نے آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ کو کچھ بھی کرنے سے روکا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں احسان تھا۔ کیا مطلب؟ کل رات تم مجھے کچھ کرنے سے روکنے والی تھی، اور کیا تمہاری سوچ ہے کہ میں رک جاتا تم سے اپنا حق نہ لیتے ہوئے، تمہارے کسی طرح کے ڈرامے کا انتظار کرتا؟ نہیں مانیہ، بالکل بھی نہیں۔ میں اس معاملے میں تمہیں 3 سال کا وقت دے چکا ہوں، اب تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے میں۔ سو ایک بات تو تم اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں ڈال لو کہ کل رات تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ میں خود تمہارے قریب آیا ہوں، وہ بھی پورے حق سے، اپنا حق لینے کے لیے۔ اور میں اب بھی جب بھی چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، اور تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ یقین دہانی کے لیے میرے خیال میں ایک رات کافی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اچانک ہی اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ انداز شدت لیے ہوئے تھا، جبکہ وہ بے حد شدت سے اس کے لبوں کی سرخی چرا رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے چیلنج مت کرنا، اور نہ ہی اپنے دماغ میں الٹا سیدھا سوچنا۔ شادی ہو چکی ہے تمہاری، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، افنان کو ناشتہ دینے جانا ہے، آج ہی ولیمہ ہوگا، تو اس سے پہلے اس کے ناشتے کا خیال کرنا ہے۔ واپسی پر تمہیں پارلر چھوڑوں گا، گھر کی باقی بچیاں تم سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گی۔ اب ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو، یہاں پر صرف بال بنانے میں گھنٹہ لگا دیا ہے تم نے۔ اتنا ہی کام کرنا تھا تو اتنی جلدی کمرے میں آئی کیوں تھی؟ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ وہ اسی کام پر لگاتا خود ہی واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ مانیہ کتنی ہی دیر اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو افشین ابھی جلدی جلدی افنان کا ناشتہ ڈبے میں پیک کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ افشین نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی تو وہ بھی مسکرا کر ان کے پاس ہی آئی، ان کی مدد کرنے لگی۔ تم یہ کر دو، میں تب تک دیکھ کر آتی ہوں، امان جاگ گیا ہوگا۔ افشین اسے کام پر لگاتی خود اپنے بیٹے کو دیکھنے جا چکی تھی، جو ابھی صرف چند ماہ کا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا ہی رہی تھی جب اچانک ہی مسکان اجڑی سی حالت میں کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر مسکان کو دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگی، جبکہ مسکان نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے جیسے اس کا معائنہ کیا تھا، پھر اس کے پاس آ رکی، اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
مانیہ نے مسکان کو دیکھ کر کسی طرح کا رد عمل نہیں دیا تھا، جبکہ مسکان اسے دیکھ کر ایک ہی نظر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر یہ کھلا کھلا رنگ، یہ سرخیاں یوں ہی تو نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے کی وجہ زارم سائیں کی قربت تھی۔ آج خوش تو بہت ہوگی تم، آخر تم نے مجھ سے میرے زارم سائیں کو چھین لیا، مگر کب تک؟ ایک 1.5 سال تک ہی یہ رشتہ نبھائیں گے، اس کے بعد تو میں نے ہی ان کی زندگی میں آنا ہے۔ تم ان کی بیوی تو کہلوا سکتی ہو، لیکن محبت نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے اندر کی آگ اس پر ظاہر کرنے لگی، جبکہ مانیہ نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی تھی جسے دیکھ کر مسکان جل کر رہ گئی تھی۔ اپنی حالت دیکھو مسکان، تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے ساری رات ماتم مناتی رہی ہو زارم سائیں کی شادی کا، اور یہاں میرے سامنے آ کر تم زارم سائیں کو اپنا کہہ رہی ہو۔ خیر، تمہاری امید نہیں توڑنا چاہتی، لیکن ایک بات تمہیں سمجھا دیتی ہوں، آنے والی زندگی میں کام آئے گی تمہاری، آج کل یا آنے والی زندگی میں کبھی بھی۔ زارم تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، کیونکہ اب وہ میرا ہو چکا ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لے سکتی، تو یہ میرا وعدہ ہے تم سے، زارم سائیں کو کسی اور کا نام لینے بھی نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں ہے مسکان۔ اگر میں کسی چیز کو لے کر پوری ایمانداری سے چلتی ہوں تو میں بے ایمانی دوسرے فریق کو بھی نہیں کرنے دیتی۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ زارم سائیں کبھی تمہیں اپنائیں گے، تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، یا تم کبھی بھی ان کی بیوی بنو گی۔ بہتر ہے اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ زارم سائیں کی آس میں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنا وقت برباد کرو گی تم، کیونکہ کم سے کم میں تمہیں یا تمہارے جیسی کسی بھی لڑکی کو زارم سائیں کی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی حالت درست کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اور نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے ایسے انداز میں بولی تھی کہ مسکان کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے انداز ہی بدل چکے تھے، ایک ہی رات میں وہ سر سے پیر تک بدل چکی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم کوئی حور پری ہو تم کہ زارم سائیں تمہیں نہیں چھوڑ سکتے یا تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کو نہیں اپنا سکتے؟ وہ میری محبت ہیں، مجھ سے کہیں وعدے کیے ہیں انہوں نے، میں کبھی زندگی میں تمہیں ان کی زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ وہ غصے سے دہار رہی تھی۔ غلط فہمیوں سے باہر نکلو مسکان، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ تم میرے شوہر کی وجہ سے اپنی زندگی برباد۔ وہ ابھی نہ جانے کیا کہنے والی تھی جب مسکان نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ تمہارا شوہر وہ میرا ہے، صرف اور صرف میرا ہے، اور ساری زندگی میرا ہی رہے گا۔ میں اسے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میری محبت ہے، میرے بچپن کی پہلی محبت، میرا سب کچھ ہے وہ شخص، میں اسے تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بول رہی تھی جب اچانک ہی مانیہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا اور پھر بنا سوچے سمجھے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کے تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ پورے کچن میں اس کی آواز گونجی تھی۔ جبکہ کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتی ملازمہ اور افشین نے تو یہ پورا نظارہ دیکھا تھا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں کوئی گڑیا ہوں جسے تم اپنے انداز میں چلاؤ گی؟ کوئی بے جان چیز ہوں میں جسے تم مارو گی، پیٹو گی اور میں برداشت کرتی رہوں گی؟ سمجھ کے کیا رکھا ہے تم نے مسکان؟ زارم شاہ کی بیوی ہوں میں، اس کی خاندانی بیوی، اس کی عزت، اس کی غیرت۔ اگر آج کے بعد میرے شوہر کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا نا تو زبان کاٹ دوں گی تمہاری۔ آج آخری دفعہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی ہے، اگلی بار ہاتھ اٹھانے کے لیے نہ ہاتھ بچے گا اور نہ ہی تم۔ اسی لیے بہتر ہوگا
کہ اپنا ہاتھ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس حویلی کی ملازمہ نہیں بلکہ اکلوتی بہو ہوں میں، اسی لیے اپنا یہ حکم اور یہ بدتمیزیاں کسی اور پر چلانا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دروازے پر کھڑی افشین کو دیکھنے لگی تھی۔ آپی، میں نے ناشتے کے لیے سارے ڈبے پیک کر دیے ہیں، آپ ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ افنان کے ناشتے میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ جائے۔ وہ کیا ہے نا، اب میں اس خاندان کی بہو ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام اب میری ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں اور میں اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھانا چاہتی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ہر چیز کو ہینڈل کر سکوں، اس گھر کو بھی، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے شوہر پر اٹھنے والی ہر نظر کو بھی۔ وہ ایک جتاتی نظر مسکان پر ڈالتی کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ افشین تیزی سے مسکان کی طرف آئی تھی جو اس وقت صدمے کی کیفیت میں تھی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی تھی۔ اس نے مسکان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کچھ کہنا چاہا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی۔ اللہ اللہ بی بی جی، یہ مانیہ بی بی تو بڑی تیز نکلی، ملازمہ پروین منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے افشین سے کہنے لگی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ویر سائیں کی بیوی ہے، ایسی ہی ہونا سوٹ کرتی ہے۔ خیر تم ناشتہ گاڑی میں رکھو، میں امان کو لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ ملازمہ اپنا کام کرنے لگی تھی۔ رستے میں مانیہ اور زارم کے درمیان زیادہ بات نہ ہوئی تھی، جبکہ افشین بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ افشین ہر تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کہتی، جبکہ دونوں کی طرف سے بھرپور جواب مل رہا تھا۔ صبح مانیہ کے رویے نے زارم کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ جس طرح اس نے ناشتے کے میز پر کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اسے یہ چیز غصہ دلا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی عزت میں کسی طرح کی کمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور مانیہ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پہلے ہی اس سے کافی حد تک بدظن تھے، جبکہ افشین کے ساتھ وہ کافی ریلیکس لگ رہی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ آدھے راستے میں امان کو بھی وہ اس سے لے چکی تھی۔ امان کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں زارم کو بار بار اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی، جبکہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی وہ لوگ افنان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ افنان کے گھر میں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی، آخر وہاں آج ولیمہ ہونا تھا۔ لڑکا کینیڈا سے تھا تو کچھ دن میں ہی اس نے کینیڈا لوٹ جانا تھا، جبکہ افنان شادی کے بعد بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ لوگ ناشتہ لے کر پہنچے تھے، ان لوگوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ مانیہ کو بھی یہ فیملی بہت زیادہ پسند آئی تھی، جبکہ افنان کے ساتھ بھی وہ بالکل نارمل ہو کر بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ ولیمہ شام کو تھا، اسی لیے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ افنان اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی بہت خوش لگ رہی تھی، وہی نکھری نکھری، وہی پیاری سی افنان جو ہر وقت مستیاں کرتی رہتی تھی، اس وقت شرمائی شرمائی سی بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں ہی وہ ان لوگوں کے گھر سے نکل آئے تھے۔ رستے میں زارم نے ان لوگوں کو بیوٹی پارلر چھوڑا تھا، جہاں پر مسکان اور گھر کی کچھ کزن پہلے ہی پہنچ چکی تھی، جبکہ زارم یہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واپسی پر انہیں لینے کے لیے آنے والا تھا۔ مانیہ افشین کے ساتھ اندر آئی تو مسکان اس سے پہلے ہی کرسی پر بیٹھی نظر آئی تھی، جو اپنے چہرے پر میک اپ کروا رہی تھی۔ اوہو، آپ کو تو 3-4 لیئرنگ کرنی پڑے گی، آپ کے منہ پر شاید کوئی بہت زیادہ الرجی ہو گئی ہے، آپ کے چہرے پر تو بہت بڑا نشان پڑا ہوا ہے، پارلر والی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو آئینے میں خود کو دیکھ کر مانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ مسکان تو اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی کزن اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس کے منہ پر آخر ہوا کیا ہے، جبکہ پارلر والی کی طرف سے بھی اسے اسی طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
مانیہ سکون سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی پارلر والی کو اپنے میک اپ کے متعلق ہدایات دے رہی تھی، جبکہ مسکان کے بہانے بھی اسے دلچسپ لگ رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ کل شادی پر میک اپ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی الرجی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان صاف عیاں تھا۔ پہلے مانیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے تھپڑ کتنے زور سے مارا ہے، لیکن بعد میں اپنے ہاتھ میں ہونے والے درد سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ تھپڑ کافی شدید تھا۔ ہاں، لیکن اسے افسوس نہیں تھا۔ اب وہ اس کے شوہر کے ساتھ اپنا نام جوڑے گی تو تھپڑ نہیں کھائے گی تو کیا کرے گی؟ وہ تو مسکان خوش قسمت تھی جو رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے ایک ہی تھپڑ مارا تھا، ورنہ اپنے شوہر پر حق جتانے والے کو وہ زندہ قبر میں اتار دیتی تو اسے کوئی افسوس نہ ہونا تھا۔ مسکان کا میک اپ جاری تھا، جبکہ اس کے گال پر پڑی انگلیوں کے نشان مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے قریب ہی کھڑی مانیہ بار بار اس پر نظر ڈالتی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال دیتی تو مسکان کو مزید آگ لگ جاتی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مانیہ جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہے، جان بوجھ کر اسے غصہ دلا رہی ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس سائڈ پر بھی تو کور کرے نا، اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی الرجی ہو گئی ہے۔ مانیہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو پارلر والی پوری طرح سے مسکان کے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ او گاڈ، لگتا ہے آپ کو کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے الرجی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے۔ پارلر والی نے جیسے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ زہریلی، مانیہ بولی تو پارلر والی نے حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، پارلر والی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو مانیہ نے کندھے اچکائے تھے۔ زہریلا نہیں، کوئی زہریلی۔ خیر چھوڑیں، آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مجھے کب تک تیار کریں گی؟ وہ کیا ہے نا، میں دلہن کی بھابھی ہوں، اکلوتی بھابھی۔ دولہا خاندان بھر کا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کی بیوی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی محنت آپ کو میرے چہرے پر کرنی چاہیے؟ آئی نو میرے چہرے پر ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں اپنے شوہر کو بہت پیاری لگنا چاہتی ہوں۔ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ مانیہ نے معصومیت سے آنکھیں پھرپھراتے ہوئے کہا تو مسکان کو اب کی دفعہ لگنے والی آگ ذرا الگ تھی۔ او، آپ ہیں دلہن کی بھابھی؟ مطلب کل شادی آپ کی ہوئی ہے؟ بہت بہت معذرت، مجھے لگا دلہن یہ ہیں، اسی لیے تو میں انہیں تیار کرنے پر فوکس کیے ہوئے تھی۔ دراصل کل حویلی کا آرڈر ہمارے ہی پاس آیا تھا، لیکن کچھ ارجنٹ کام آ جانے کی وجہ سے میں نے اپنے کولیگز کو بھیجا ہوا تھا۔ آج بھی وہ آپ ہی کے گھر گئی ہوئی ہیں، میرا مطلب ہے آپ کی ننند کے گھر گئی ہوئی ہیں، وہاں بھی ہمارے آرڈرز چل رہے ہیں۔ آپ پلیز بیٹھیں، ہنا تم انہیں فنش کرو۔ پارلر والی نے پاس کھڑی ایک لڑکی کو مسکان کی طرف متوجہ کیا، جبکہ خود مانیہ کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کی تیاری پر توجہ دینے لگی۔ اب ظاہر سی بات تھی، اگر دلہن وہ تھی تو وہ کسی اور پر اپنا وقت کیوں برباد کرتی؟ دلہن کی بھابھی ہونے کی وجہ سے آج بھی اس کی لک کافی اسپیشل ہونی تھی، کیونکہ بے شک وہ دلہن کی بھابھی تھی، لیکن ایک دن پرانی دلہن بھی تھی، تو اس کی تیاری ذرا خاص تھی، اسی لیے انچارج خود اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے مسکان کو ہی دلہن سمجھ لیا تھا اور پوری طرح سے اس پر توجہ کیے ہوئے تھی، لیکن اب اس کا پورا انداز ہی بدل چکا تھا۔ مسکان کو تو اس نے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ اسے جانتی تک نہ ہو۔ مسکان کے لیے تھوڑی دیر پہلے والی فکر مندی ساری ختم ہو چکی تھی، جبکہ افشین کو بھی ایک لڑکی تیار کر رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا مسلسل اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اس کے بیٹے کو اس کی گود سے اٹھا لیتی تھی، لیکن وہ 3 ماہ کا معصوم سا شیطان اپنی ماں کے لمس کو پہچانتا تھا، اس لیے وہ کہیں بھی ٹک کر بیٹھنے نہیں والا تھا۔
پارلر سٹاف کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ انہیں صرف افشین کو تیار نہیں کرنا تھا بلکہ ان کے معصوم سے بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا میک اپ کرنا تھا۔ ان کی گود میں ہلتا جلتا بچہ پارلر والیوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھا، لیکن پھر بھی تھوڑی ہی دیر میں وہ انہیں بے حد خوبصورتی سے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم سب لوگ چلی جاؤ، تم لوگوں کی گاڑی آ گئی ہے، میں تو ظالم سائیں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ مسکان کے لیے گاڑی باہر آئی تو اس نے اپنے چند کزنز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت پارلر میں تیار ہو کر اب بالکل پرسکون ہو کر گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن مسکان، تم تو ہمارے ساتھ آئی ہو نا، اور تمہیں ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ بلکہ اگر افشین آپی کا بیٹا نہ ہوتا تو انہیں بھی کہتی کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ کیوں نئے نویلے شادی شدہ جوڑے میں کباب کی ہڈی بننا؟ لیکن ان کا بیٹا انہیں بہت تنگ کرتا ہے، تو اسی لیے ان کو ویر سائیں کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ لیکن کم از کم تم تو ہمارے ساتھ چلو نا، وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ مسکان کا تو پہلے ہی غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب ان کی بات سن کر اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی تھی۔ تم لوگوں سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، بہتر ہوگا کہ میرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ میں ظالم سائیں کے ساتھ ہی جاؤں گی، تو کیا میری بات تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک بات 1000 بار دہرانی پڑتی ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے، میں ظالم سائیں کے ساتھ جاؤں گی۔ کس خوشی میں؟ اچانک سے اسے پیچھے سے مانیہ کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو اس وقت جامنی رنگ کی خوبصورت سی میکسی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ پارلر والی کے ہاتھ کی مہارت نے اس کے حسین روپ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اتنی بے باکی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے کل سے بخار ہے، اسی لیے میں ظالم سائیں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے مسکان، جس گاڑی میں آئی ہو تم اسی گاڑی میں لوٹ جاؤ، کیونکہ ہماری گاڑی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے پسند نہیں کہ کوئی باہر والا ڈسٹرب کرے۔ ابھی افشین آپی تو ظالم سائیں کی سکی بہن ہے، ان کے ساتھ چلنے پر میں پھر بھی ایڈجسٹ کر لوں گی، لیکن تم ان کی سکی بہن ہرگز نہیں ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ تو پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، بہتر ہوگا کہ تم انہی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں واپس حویلی تک جانے کے لیے لوکل بسوں کے دھکے کھانے پڑے، کیونکہ ظالم سائیں کو تو تم جانتی ہی ہو، اگر وہ اپنے پر آ گئے تو یقین کرو تمہیں نہ تو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور نہ ہی حویلی کی کسی گاڑی میں بیٹھنے دیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے بدلے انداز پر اب مسکان کو صرف آگ نہیں لگ رہی تھی بلکہ وہ اسے اندر تک جھلسا رہے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں کب سے برداشت کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو مانیہ۔ اتنی برداشت نہیں ہے مجھ میں جتنا تم نے سمجھ کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ وہ غصے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اچانک ہی مانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں کر سکتی تم مسکان، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے کچھ کرنے والی ہوتی تو 3 سال تک موقع دیا تھا تمہیں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیا ہوتا، لیکن نہیں، تم ٹھہری ایک نمبر کی نکمی عورت۔ 3 سال کا حسین موقع تم نے لمحوں میں گنوا دیا، اور اب یہاں مجھ سے بحث کر رہی ہو، وہ بھی اس شخص کی ذات پر جو سر سے پیر تک صرف اور صرف میرا ہے۔ اور باقی کیا کہا تم نے؟ میں خود کو کیا سمجھتی ہوں؟ تو مسکان ارسلان شاہ، میں خود کو مسز مانیہ ظالم شاہ سمجھتی ہوں، یعنی کہ ظالم شاہ کی بیوی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو بحث و تکرار کرتے دیکھ کر تینوں لڑکیاں جو مسکان کے ساتھ آئی ہوئی تھی باہر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا چکی تھی۔ مسکان ابھی تک کھڑی اس کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ کب تک رہو گی تم مسز ظالم شاہ؟ اس بات کا ابھی اندازہ لگا لو۔ ایسا کرو کہ تم ظالم سائیں سے ہی پوچھ لو کہ کب تک وہ تمہیں اپنی بیوی رکھنا پسند کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ آنے والا کل تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے مانیہ۔
اسی لیے بہتر ہوگا کہ پیر اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے. میرے پیروں اور چادر کی فکر کرنا چھوڑ دو مسکان. میرے پیروں اور چادر کی فکر کرنا چھوڑ دو مسکان. تم اپنی فکر کرو کیونکہ مسز زارم شاہ تو میں ہی رہوں گی آج بھی اور آنے والے کل میں بھی. یہ تو تمہاری بھول ہے کہ تمہیں میں اپنی اور زارم سائن کی زندگی میں کہیں بھی آنے دوں گی. تمہارا کالا سایہ میرے شوہر اور میری زندگی میں کہیں نہیں آنے والا. یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ابھی کچھ کر سکتی ہو. وہ کیا ہے نا مانیہ زارم شاہ وہ کیا ہے نا کہ مانیہ زارم شاہ کبھی کوئی چیلنج نہیں لیتی، لیکن اگر وہ چیلنج لے لے تو اپنی جان سے بڑھ کر اس چیلنج کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. میں نے تمہیں 3 سال دیے اور تم نے ان 3 سالوں میں کچھ نہیں کر سکی. تم نے ان 3 سالوں کو ضائع کر دیا. اب آنے والے سال میرے ہیں. 3 نہیں بلکہ 300 بھی. بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ. تم صرف اور صرف پتھر کے ساتھ سر مار رہی ہو کیونکہ یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی. تم کیا زارم سائیں کیا دنیا کا کوئی بھی شخص اب مانیہ زارم شاہ کبھی دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے تب بھی اب مانیہ زارم شاہ کبھی زارم شاہ کو نہیں چھوڑے گی. سن لو بلکہ ٹھیک سے سن لو مسکان. نہ آج نہ آنے والے کل میں کبھی بھی زارم سائیں کو میں نہیں چھوڑوں گی. کبھی بھی نہیں. تم صرف اور صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہو. ابھی وقت ہے. آگے بڑھ جاؤ. کچھ حاصل نہیں ہونا تمہیں ان راہوں میں. جاؤ باہر ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ کر دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوتی. افشین کے بچے کے ساتھ الجھنے لگی تھی جبکہ مسکان کتنی ہی دیر سے دیکھتی رہی. پھر تھک ہار کر اپنے پیر باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کے ساتھ ہی چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. زارم سائیں کے آنے کی خبر ملتے ہی وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکلی تھی. زارم سائیں نے ان دونوں کو ہی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا. دونوں نے ہی اپنے چہروں پر چادر ڈال رکھی تھی کیونکہ افشین نے اسے بتایا تھا کہ زارم سائیں کو یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ ان کی بہنیں یا حویلی کی بیٹیاں چہرے ڈھکے بغیر حویلی سے باہر نکلیں. مسکان پر تو خیر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی. ایک لمحے کے لیے مانیہ نے سوچا تھا لیکن پھر خاموشی سے اس نے افشین کی بات مان لی جیسے وہ کوئی تماشا نہ چاہتی ہو. اور اب گاڑی میں بیٹھتے ہی زارم سائیں نے کالے شیشے چڑھائے اور اس کے ساتھ ہی مانیہ نے چادر اٹھا کر سائڈ پر کر دی. اس کی چادر اتارنے کی دیر تھی کہ زارم سائیں نے فرنٹ سیٹ پر اپنے بالکل ساتھ بیٹھی مانیہ کو سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا. جامنی رنگ کی خوبصورت میکسی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی. بلکہ حسین بھی اس کی تعریف میں ایک چھوٹا سا لفظ لگتا تھا. وہ کتنی ہی دیر بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا تو پچھلی سیٹ پر بیٹھی افشین بے ساختہ مسکرا دی تھی. ویر سائیں دیکھ لیا آپ نے میری بھابھی کو؟ ماشاء اللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن خدا را اسے نظر نہ لگائیں یوں گھور گھور کر. جلدی سے ماشاء اللہ کہیں اور صدقہ دیں. مجھے ہرگز نہیں پسند کہ آپ میری بھابھی کو نظر لگائیں. افشین نے اچانک جیسے اس کی چوری پکڑ لی تو وہ فوراً ہی نظریں پھیر گیا تھا جبکہ افشین کی شرارتی سی بات پر مانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی. ویسے مسکان بھی بہت پیاری لگ رہی تھی آپی. آپ نے دیکھا تھا بلیک کلر کافی سوٹ کرتا تھا اس پر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کے حساب سے بلیک کلر کچھ سوٹیبل نہیں ہے؟ اس نے اچانک ہی پیچھے دیکھتے ہوئے ایسے ہی بات بدل دی جیسے اس نے افشین کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو جبکہ افشین بھی اس کی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی. ان دونوں کو اس قدر لیڈیز باتیں کرتے سن کر زارم سائیں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. ویسے مجھے تو لگتا ہے مسکان نے اسپیشلی کسی کے لیے بلیک کلر پہنا ہے. وہ پارلر والی کو بھی کہہ رہی تھی کہ بلیک کلر کسی کو بہت زیادہ پسند ہے. کسی اسپیشل انسان کو. آپ کو اندازہ ہے وہ اسپیشل انسان کون ہے؟ مانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو افشین نے کندھے اچکائے تھے. اسے ہرگز ایسا کوئی اندازہ نہیں تھا جبکہ اپنے بھائی کے سامنے
اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ عجیب بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر مانیہ کی تو بات الگ تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اپنے شوہر کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن افشین کے لیے یہ گفتگو تھوڑی مشکل ہو گئی تھی۔ ویسے زارم سائیں، آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ افشین کے کندھے اچکانے پر اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے نگاہیں بھر کر دیکھتا تھا۔ رنگوں کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے، نہ ہی میں نے کبھی بہت زیادہ نوٹس لیا ہے اس چیز کا۔ ہاں، لیکن تم پر ہر رنگ سوٹ کرتا ہے، خاص کر یہ جامنی رنگ تو حد سے زیادہ۔ لیکن کل مہرون رنگ میں تم اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور شاید کل پیلے رنگ میں تم ہمیشہ سے بھی زیادہ پیاری لگو۔ وہ نہ جانے کون سی دن میں بولا تھا، جبکہ بولتا ہی چلا گیا۔ افشین اس کی بات سن کر جہاں مسکراتے ہوئے لب دبا گئی تھی، وہیں مانیہ بھی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ اپنی بہن کو دکھا رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس سے ایسی امید تو ہرگز نہیں رکھتی تھی کہ وہ یوں اس کی تعریف کرے گا۔ اور اس کا پسندیدہ رنگ کالا تھا، یہ بات مسکان نے پارلر والی کو اسے جتاتے ہوئے بتائی تھی۔ مسکان نے اسپیشلی آج سیاہ رنگ کا انتخاب اسی لیے کیا تھا، کیونکہ یہ رنگ اس کے سم ون اسپیشل کا پسندیدہ رنگ تھا۔ تو مطلب صاف تھا، اس کا سم ون اسپیشل تو زارم سائیں ہی تھا۔ خیر، وہ اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اب یہ زندگی بھر کا تعلق نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔